اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب متعلمات کو G6 قرآن میں کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں متعلمات میں سے کسی ایک متعلمہ سے گزارش کروں گی کہ مائک پر آ کر تلاوت قرآن کریم پیش کریں۔ جی ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ G62205 G62205 پلیز انمیوٹ کریں۔ G62205 جی G62210 پلیز انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ۔ ان اللہ عالم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ سورہ بقرہ آیات 2-3۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کے بیان کے لیے کسی ایک متعلمہ سے حدیث مبارک پیش کرنے کی گزارش کروں گی۔ جی ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ جی G62210 پلیز انمیوٹ کریں۔ G62210۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے اردو نہیں پڑھنی آتی، میں عربی تو پڑھ دوں گی لیکن اردو نہیں پڑھ سکتی۔ چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے۔ جی G62226 پلیز انمیوٹ کریں۔ G62226 پلیز انمیوٹ کریں۔ G62241 پلیز انمیوٹ کریں۔ G62218 پلیز انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ارشاد مبارک پیش کرنے کے لیے کسی ایک متعلمہ کو پلیز مائک دیجیے۔ جی G62210 پلیز انمیوٹ کریں۔ G62210۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح مسیح الاول مسیح الاول رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ قرآن شریف پر
عمل کرنے کی برکت. میں تم کو قرآن شریف سناتا ہوں. مدعا اس میں مدعا سے میری ہم نہیں ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کیا لکھ جی یہ ہوتا ہے کہ تم اس پر عمل کرو اور عمل کر کے اس سے نفع اٹھاؤ. اچھا. جی قرآن کریم پر عمل کرنے سے انسان کے 8 پہر خوشی سے گزرتے ہیں. قرآن شریف پر عمل خوشی کرنے سے گزرتے ہیں. انسان کو خوشی و عزت اور کم سے کم بندوں کی اتباع اور محتاجی سے نجات ملتی ہے. I'm so sorry, مجھے اردو نہیں پڑھنی آتی. نہیں جزاکم اللہ، بہت شکریہ، آپ مائک پر آئے، آپ نے کوشش کی، بہت شکریہ. جی میں متعلمات سے گزارش کروں گی کہ جو بہنیں پڑھ سکتی ہیں وہ پلیز مائک پر آئیں اور اسمبلی کا حصہ بنیں. اور یہ آپ ہی کی کلاس ہے تو اس کو آپ نے ہی آگے لے کے چلنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ہم اپنی کلاس کو اب آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کلاس کے آداب پیش کرنے کے لیے میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کے سامنے کلاس کے آداب بیان کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جو میں آپ کے ساتھ ایک یاد دہانی کے طور پر پھر سے شیئر کرتی ہوں. ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے. اس عظیم الشان کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمیں ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو ہو کے بیٹھیں، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپ کے رکھیں، پاک و صاف لباس پہنیں، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو پاک و صاف ہو، شور شرابہ نہ ہو، روشن اور ہوادار کمرے میں بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ تلاوت قرآن کریم یا قرآن کریم پڑھتے ہوئے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ ہو. اور یہ یاد رکھیں کہ تلاوت قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا لازمی ہے. اس کے علاوہ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں جو میں آپ کے سامنے پھر سے دہرا دیتی ہوں. ایک سب سے بڑی جو ضروری چیز ہے جو ابھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جس کی کمی، کہ ابھی بہت ساری بہنیں جو کلاس میں شامل ہوئی ہیں وہ اپنی آئی ڈیز کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، جس سے ہمیں آپ کو مائک میں بلانے میں دقت ہوگی. تو پلیز آئندہ سے یا ابھی کوشش پوری کریں کہ اگر آپ کو آئی ڈیز ایشو ہو گئی ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ری نیم کر کے درست آئی ڈی کے ساتھ کلاس میں شامل ہوں. اس کے بعد آپ جو آپ کو ہاتھ کھڑا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس کو ضرورت کے وقت ہی استعمال کریں. اور آخر میں آپ سے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ اپنے کیمرے کو ہر وقت آن رکھیں اور میوٹ پر رہیں. جب آپ کو ان میوٹ کیا جائے تبھی آپ اپنا مائکروفون آن کریں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. عصمت قرآن کے حوالے سے ہمارا یہ ایک بہت معلوماتی اور مفید پروگرام ہے. اس بار ہم سورۃ الروم کا مختصر تعارف پیش کریں گے. آج ہم اس سورت کا ساختی جائزہ لیں گے. اس سورت کو سورۃ الروم یا سورہ الروم کہا جاتا ہے. عدد سورہ یعنی قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ 30ویں نمبر پر ہے، یعنی سورہ کی فہرست میں اس کا نمبر 30 ہے. عدد پارہ قرآن کریم کی تقسیم کے لحاظ سے یہ سورہ 21ویں پارے کا حصہ ہے. مقام نزول یہ سورت عرب کے ایک مقدس مقام مکہ میں نازل ہوئی. آیات کے اعتبار سے بسم اللہ سمیت اس کی 61 آیات ہیں. رکوع اس سورت میں 6 رکوع ہیں. آغاز اس سورت کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا ہے. الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتوں میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے.
اس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی لیے اس کا ابتدا ہے وہ الف لام میم سے ہی کی گئی ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں جو کہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عظمت قرآن کے تحت ہمارا سوال و جواب کا پروگرام شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، سورۃ الروم کا نزول کس مقدس مقام پر ہوا ہے؟ جی ایڈمن پلیز کسی ایک بہن کو مائک دیجیے گا۔ جی 62231 پلیز انمیوٹ کریں۔ جی 62231 پلیز انمیوٹ کریں۔ اس کا نزول مکہ میں ہوا ہے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سورۃ الروم کا مقام نزول مکہ ہے اور یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ الروم میں کتنے رکوع ہیں؟ جی 62241 پلیز انمیوٹ کریں۔ جی السلام علیکم، اس کے 6 رکوع ہیں۔ جی آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، سورۃ الروم میں کتنی آیات ہیں؟ جی 62242 پلیز انمیوٹ کریں۔ جی 62266 پلیز انمیوٹ کریں۔ جی 62266 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں وعلیکم السلام۔ 51 آیات ہیں۔ 61 جی ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ بسم اللہ سمیت اس کی 61 آیات ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سورۃ الروم کا آغاز کن حروف سے ہوتا ہے اور ان کو عربی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جی 62213 پلیز انمیوٹ کریں۔ جی 62226 پلیز انمیوٹ کریں۔ جی 62226 انمیوٹ کر لیں پلیز۔ جی 62213 پلیز انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حروف مقطعات کہتے ہیں، اور جیسے الف لام میم، اور ٹھیک ہے جی آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سورۃ الروم کس پارہ کا حصہ ہے؟ جی 62213 پلیز انمیوٹ کریں۔ جی 62213 السلام علیکم۔ آپ جی سوری، مجھے بالکل یاد نہیں رہا نمبر آف، سوری۔ 21 میں پارہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ یہ سورت 21ویں پارہ کا حصہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ اس سلسلے کو ختم کرتی ہوں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلماں ہے، قمر ہے چاند اوروں کا
हमारा चांद कुरान है। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी क्लास के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मुराजातुल कुरान, और इसमें हम अपने पिछले पढ़ाए गए उसूलों की दोहराई करते हैं। और पिछला हमने जो उसूल पढ़ा था वो था हुरूफ तहज्जी और हरूफ की पहचान। अरबी में अलिफ से लेके या तक हरूफ तहज्जी हैं, और इसमें उर्दू की तरह इसमें पे या 3 नुक्तों वाली जाल और अड़े नहीं होती। हरूफ की तादाद, ये 29 हरूफ हैं, कुल 29 हरूफ हैं, और इनकी 2 अक़साम हैं। 14 हरूफ जो हैं वो नुक्तों के साथ लिखे जाते हैं, और 15 हरूफ जो हैं वो नुक्तों के बगैर लिखे जाते हैं। हरूफ की सिफात, सिफात के लिहाज से इन हरूफ को बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तफ़हीम और तरकीक, और मशरूत तौर पर इसको एक तीसरे हिस्से में भी रखा जाता है, यानी तफ़हीम और तरकीक। 7 हरूफ ऐसे हैं जिनकी जो अदायगी है वो भारी या मोटी आवाज में की जाती है, इन्हें हरूफ तफ़हीम कहा जाता है। और 19 हरूफ ऐसे हैं जिनकी अदायगी जो है वो बारीक या हल्की आवाज में की जाती है, इन्हें हरूफ तरकीक कहा जाता है। और 3 हरूफ ऐसे हैं जिसमें अलिफ, लाम और रॉ, इनकी अदायगी बाज़ हालतों में तफ़हीम और बाज़ हालतों में तरकीक की जाती है। अब कुछ बुनियादी मालूमात हैं जो कि मैं चाहूंगी आपके साथ शेयर करना। जैसे हर्फ का मतलब है कि जब अलहदा एक लफ्ज लिखा होता है तो उसको हर्फ कहते हैं। हुरूफ, एक से ज्यादा जो लफ्ज होते हैं या हरूफ होते हैं उनको ये हरूफ कहलाते हैं। जब एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा मुफरद हरूफ को मिलाया जाता है तो वो मुरक्कब हरूफ बन जाते हैं, और जब मुरक्कब हरूफ बनते हैं तो हरूफ तहज्जी जो है उसकी जो शक्ल होती है, जो हमारे पास कोई हर्फ होता है उसकी शक्ल छोटी हो जाती है। या जिस तरह से एक मिसाल है आपके पास जीम, तो इसको पूरा नहीं लिखा जाएगा बल्कि इसकी शक्ल थोड़ी छोटी हो जाएगी, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और जब हम इसको जीम को बा के साथ मिलाते हैं तो मिलाने के लिए हमें एक छोटी सी लाइन या एक लकीर चाहिए होती है, जिसे खत वस्ल कहते हैं, यानी छोटी सी लकीर से 2 हरूफ को आपस में मिला देते हैं। ये बुनियादी चीजें हैं जो कि आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताई जा रही हैं। और यहाँ पर हरूफ की छोटी अशकाल भी बताई गई हैं, जैसे ये क़ाफ, आइन, गाइन, लाम, लाम, बा, अलिफ, ता, बा, आइन और दौद। अरबी हरूफ तहज्जी, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ आते हैं, ख्वाह वो हरूफ मुरक्कब हो या मुफरद, तमाम हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। हरूफ की सिफात, सिफात के लिहाज से जैसा कि आपको भी बताया था कि इनको बुनियादी तौर पर तो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लेकिन मशरूत तौर पर इसको तीसरा हिस्सा भी इसका होता है जिसमें अलिफ और रॉ को कभी तफ़हीम और कभी तरकीक अदा किया जाता है। तो ये जो 7 हरूफ हैं इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, और ये इसको कहने की वजह ये होती है कि इसका मतलब होता है बुलंदी या ऊपर की तरफ। तो इसकी अदायगी का एक आसान सा तरीका ये होता है कि अगर हम अपने होठों को गोल रखकर और जुबान की नोक को ऊपर तालू की तरफ उठाएं तो ये हरूफ आसानी से मोटे अदा हो जाते हैं, यानी तफ़हीम पढ़े जाते हैं, भारी आवाज में और मोटी आवाज में पढ़े जाते हैं। और इन हरूफ को मुफख्खम हरूफ कहा जाता है ये। और इसको याद रखने का जो आसान सा एक तरीका है वो है, अगर हम इसको इस तरह से पढ़ें, हुस्सा, दौक्तिन, किज, तो ये हरूफ इस इन लफ्ज को, इन अल्फाज को अगर याद रख लें तो ये हरूफ हमें याद रहती हैं। फिर इसकी जो दूसरी किस्म है वो है हरूफ मुस्ताफिला। इसका मतलब ये होता है कि ये इसका ऑपोजिट है, इसकी जिद है, यानी कि इसका मतलब होता है कि ऊपर की तरफ मुखफ़्फ़म हरूफ जो है वो मोटे और की अदा किए जाते हैं, और जब हम अपनी जुबान को ऊपर तालू की तरफ लेके जाते हैं, ऊंचा करते हैं या उठाते हैं तो इनकी अदायगी होती है। और जो मुरक्कब हरूफ है इसके लिए जुबान को ऊपर नहीं करते और होठों को लंबाई के रूप फैलाते हैं तो इसकी अदायगी होती है। और इनको तरकीक
इनकी अदायगी तरकीक होती है या बारीक तरीके से इनको अदा किया जाता है और इन हरूफ को मुरक्कब हरूफ कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा जनरल नॉलेज की एक चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद है आप इनको भी याद रखेंगे और क्लास में साथ लेकर चलेंगे और अगले आइंदा आने वाली क्लासों में हम इंशाल्लाह क्विज भी रखेंगे इस बारे में और आपसे पूछते भी रहेंगे इंशाल्लाह। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आकर आपको अगला जो हमारा उसूल है वो पढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने सबक का आगाज हम आवाज हुरूफ के सबक से करेंगे। इस कवायद तरतील में हम जो कायदा सीखने जा रहे हैं वो हम आवाज हुरूफ और उनके मखारिज के बारे में है, यानी अल हुरूफुल मुतशाबिहा, मिलते जुलते हुरूफ। अगर हम आवाज हुरूफ का ख्याल ना रखें, यानी जिन हुरूफ की आवाज मिलती जुलती है, अगर उनका ख्याल ना रखें तो बसा औकात माना भी बदल जाते हैं। इसलिए सही अदायगी बहुत अहम है। कुरान करीम के तलफ़्फ़ुज़ में हम आवाज हुरूफ का ख्याल रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम इसको कुरान मजीद को सही खूबसूरती के साथ, इसके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें। इसलिए इसको 7 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहला वाला है, उसमें हमने जो फर्क रखना है आवाजों में वो हमजा और आइन इनकी, फिर ता और तो, हा और हा। ये देखें, जब मैं बोल रही हूं तो आपको फर्क होगा कि हर एक लेटर यानी हर्फ की आवाज मुख्तलिफ है। जाल, जा, जो। अगला वाला है कौफ और कैफ, फिर जो, दौद, दाल, सा, सीन, सोद। सबसे पहले हम हमजा और आइन में फर्क देखते हैं क्या होता है। हमजा, हमजा का मखरज हलक का सबसे निचला हिस्सा होता है और इसकी आवाज में कदरे झटका पाया जाता है, जबकि आइन की आवाज नर्म और बगैर झटके की होती है और ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होती है। यानी आइन दरमियान से अदा करेंगे हलक के और हमजा को निचले हिस्से से। अलिफ पर कोई हरकत आए तो इसको हमजा अलिफ कहा जाता है। मिसाल में देखिए अलिफ के ऊपर फतह की अलामत है, यानी अलिफ इस वक्त मफ्तूह है तो ये फिर हमजा अलिफ है। अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाती है तो फिर ये हमजा अलिफ बन जाता है। तो इस वक्त अलिफ के ऊपर फतह तो ये हमजा अलिफ। आरईता, ठीक है, आरईता। तो अलैहिम। अब फर्क जो हमने मालूम करना है वो ता और तो के दरमियान में है। जबान की नोक, अब आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते जाएं। जबान की नोक जब सामने वाले 2 दांतों की जड़ों से लगे तो ये दोनों हुरूफ अदा होते हैं, लेकिन इनकी आवाजों में तफखीम और तरकीक का फर्क होता है। देखिए मखरज एक ही है, एक जगह से ही अदा होने हैं, लेकिन फर्क ये है कि एक मोटा अदा होगा ताकि आवाज में तरकीक, जबकि तो तफखीम के साथ अदा होता है। जब मैं मिसालें पढ़ूंगी तो आपको इसका फर्क जो है वो अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। देखिए ताब, फिर सऊतो, ता और तो इसकी आवाजों में इस तरह से हम फर्क रखेंगे। हा और हा में फर्क, दोनों हुरूफ हलक से अदा होने की वजह से हुरूफे हलकी कहलाते हैं, लेकिन इनके मखरज में कुछ फर्क है।
تو وہ کیا فرق ہے کہ جو ہا یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کی آواز حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، جیسے ہا، اور دوسرے والا جو ہا ہے حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کی آواز بغیر رگڑ کے نرمی سے نکلتی ہے۔ اب جب میں مثالیں پڑھوں گی تو آپ بخوبی دیکھ لیں، جاہدو، پھر حدیث، جو دوسرے والا ہا حدیث کا ہے اس میں رگڑ ہے، جبکہ پہلے والے جاہدو میں اس میں رگڑ نہیں ہے، یہ نرمی سے آواز نکلتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ذال، زا اور زو میں کیا فرق ہے۔ تو زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی نوک سے لگے تو ذال اور زو ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں مخرج ان کے دونوں کی اسی طرح سے ہیں، ایک جگہ سے ہی آپ نے سامنے والے 2 دانتوں اپنی زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کے ساتھ لگانا ہے، لیکن دونوں حروف کی ادائیگی میں صفات کا فرق ہے۔ جیسے وہ صفت ہوتی ہے تفخیم کی اور ترقیق کی۔ ابھی ہماری ساتھی ٹیچر نے بھی بتایا کہ کچھ حروف اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی منہ بھر کے پڑھتے ہیں، اور کچھ کو ترقیق یعنی باریکی سے پڑھتے ہیں۔ تو ذال کی آواز نرم اور باریک ادا ہوتی ہے، جبکہ زو کی آواز میں تفخیم کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان کا بالائی حصہ یعنی اوپر والا حصہ تالو کی جانب بلند ہوتا ہے۔ تو موٹے جو بھی الفاظ ادا کرنے ہوں، حروف ادا کرنے ہوں، تو اس وقت زبان کا بالائی حصہ اوپر کی جانب جاتا ہے، تالو کی طرف۔ اس کے برعکس زا کا حرف زبان کی نوک کو سامنے والے نچلے 2 دانتوں پر، اب دیکھیں اس میں نچلے والے 2 دانتوں کا استعمال ہوتا ہے، 2 دانتوں پر لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ اب جب میں مثالیں پڑھوں گی تو دیکھیں ذات، یہ ذال کی آواز نرم ہوتی ہے، یزید، یہ زا کی آواز ذرا شارپ ہوتی ہے۔ پھر ظالمتن، تو یہ زو جو ہے یہ موٹا یعنی مفخم ادا ہوگا، جبکہ پہلے والا ذال اور یزید کا جو زا ہے یہ ترقیق ادا ہوں گے، یعنی باریکی کے ساتھ۔ اب ہے قاف اور کاف میں فرق۔ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے نرم حصے سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف سے ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے مخارج جو ہے قاف اور کاف کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ قاف اور کاف دونوں کی آواز میں تفخیم و ترقیق کا فرق ہے، یعنی قاف جو ہے 2 نقطوں والا وہ موٹا ہوتا ہے مفخم، اور جو دوسرا کاف ہوتا ہے بغیر نقطوں کے وہ ترقیق یعنی باریکی سے پڑھا جاتا ہے۔ مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ قول، قبلیک، یہ کاف سادہ ہے، اس کو نرمی سے آخری کاف کو پڑھیں گے، جبکہ پہلے والا 2 نقطوں والا اس کو تھک آواز سے موٹی آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب ہے سا، سین اور صاد میں فرق۔ زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں سے لگے تو سا کی آواز ادا ہوتی ہے۔ آپ یہ اس کی تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والے 2 دانتوں کا استعمال ہوا ہے، یعنی سامنے والے اوپر والے جو 2 دانت ہیں اپنے زبان کی نوک کو اس کے ساتھ لگانا ہے، اور اس کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے سا، اور اس کی صحیح ادائیگی کے وقت اس حرف کے مخرج سے سانس کا اخراج ہوتا ہے۔ جب بھی آپ حرف کو ادا کریں تو آپ کے منہ سے تھوڑی سی ہوا نکلے گی، آپ محسوس کر سکیں گے، اپنے ہاتھ کو جب منہ کے آگے رکھیں تو آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ جبکہ سین اور صاد میں زبان کی نوک کو سامنے والے 2 نچلے دانتوں سے لگانے سے ادا ہوتے ہیں، تاہم اس کے مقابل پر صاد کی آواز بھاری اور موٹی ہوتی ہے۔ پھر بار بار آپ کو یہی سکھا رہے ہیں کہ کچھ مفخم
اور کچھ مرکک ہوتے ہیں. اس میں سین مرکک ہے یعنی اس کی آواز کو باریکی سے ادا کریں گے، جبکہ صاد دیکھیں آپ نے منہ کو گول کر کے پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا صاد، تو یہ مفخم ہوگی. تو مثالوں سے بھی ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں. صراط، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تا نہیں اس کو پڑھنا، صراط. پھر ہے سالمون، سٹی والی آواز، یہ سین جو ہے سالمون. پھر اسیم یا اسیم، تو یہ سا کی آواز یہ سافٹ آواز ہوگی، اس میں ہوا کا اسیم اسیم. اب ہے زو، دود اور دال میں فرق. زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 دھاڑوں سے لگے، چاہے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے یا بیک وقت، چاہے تو رائٹ سائڈ کر لیں لیفٹ کر لیں یا دونوں ایک ہی دفعہ میں، دونوں جانب لگانے سے حرف دود ادا ہوتا ہے. دود کی آواز موٹی ہوتی ہے، اس کے برعکس دال کی آواز باریک ادا ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں ادھر آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ جو بلو دکھایا ہوا ہے، تو یہ داڑوں سے کوئی رائٹ سائڈ پہ، جس کئیوں کو ایزی لگتا ہے اس کو ادا کرنا اس حرف کو، کوئی اس کو لیفٹ میں کرتا ہے، کوئی دونوں طرف سے کر کے منہ کو اس طرح کھول کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو دود کی آواز چونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا، صاد، دود، تو، ظا، عین اور قاف، سوری غین اور قاف، یہ حروف مستعلیہ ہیں اور دود بھی ان میں سے ایک ہے. جبکہ دال کا مخرج جب زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگے تو حرف دال ادا ہوتا ہے. تو جب آپ دال کو ادا کر کے دیکھیں تو آپ کے اوپر والے 2 دانت استعمال ہوتے ہیں اور ان کی جڑ دال. تو اس طرح سے تو ان کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں. زولہ، ٹھیک ہے، اس کو زلہ نہیں ہم پڑھ سکتے، زولہ، زو منہ کو موٹا کر کے، دو، قاف بھی ٹھیک ہے اس وقت. دنیا، دال یہ دنیا، اس کو سافٹلی پڑھنا ہے دال کو. امید ہے کہ بہنوں کو ہم آواز حروف کے مخارج کس طرح سے ہوتے ہیں، ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اچھی طرح پتہ چل گیا ہے، اور گھر میں اس کی بہت پریکٹس کریں. اب میں اپنی ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کسی بہن کو مائک پہ بلائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس کی مشق کر سکیں. G62208 پلیز انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز آپ تعوذ کے ساتھ شروع کیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اانتم سئلہ، اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے، یہ حمزہ ہے، جی عین کی آواز نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. ادھر سئلہ، سئیلا، سئلہ، جی. السماء عمی نعبد، الصدع، جی ماشاءاللہ. یہ جو آپ نے اوم یون، اس میں تنوین ہے نا، اس کو ترنم سے ذرا پڑھیں. اوم یون، عمی نعبد، الصدع، الصدع. الصدع. جی کوشش کریں کہ اللہ آخری جو لیٹر ہے اس کو ہم لمبا نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے. اگلی لائن کوشش کیجئے. بہت اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. تلک جی. کتاب، کتاب، کتاب ربحت طوا مطاع صوت. جی اگر آپ نے اس کو وقف کر لیا نا تو وا، ٹھیک ہے. تو ون، اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو آپ ترنم سے اس کو ادا کیجئے. پھر مطاعن،
جی تو مطاعن صوت اگر آپ نے سو تو ٹھیک ہے کلکلا بھی کریں گے. چلیں ابھی ہم کلکلا والی سٹیج پہ نہیں پہنچے. آپ نے ماشاءاللہ دونوں طریقے سے اس کو پڑھ دیا, جزاکم اللہ. اگلی بھی آپ پڑھ لیجیے لائن کو. جی حدیث الحمید الفتح حاجروا اموالہم اللہ. ماشاءاللہ آپ نے حدیثوں میں سا کی آواز کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا. بس ایک جگہ الفتح, ٹھیک ہے, الفتح, فت نہیں کرنا, اس کو جرک نہیں دینا. تا جو ہے نا یہ جرکنگ والا لیٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی جی. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی اس کی پریکٹس کی, جزاکم اللہ. احسن الجزاء. جی اب کسی اور بہن کو, کسی متعلمہ کو موقع دیجیے پلیز. جی G62218 پلیز انمیوٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مجزوز ظالمین ظنوا زدنی جزاء قال سقناه حقا كنتم دكتي قبلك وضاق قاد ظالمين ظنوا دحاها. اس کو دوبارہ پڑھ لیجیے اس لفظ کو. دحاها ہاں جی بیٹر ہے اس وقت. واحدتن واحدتن, واحدتن ماشاءاللہ جی. ثم عظیم سلطان رسول صالحین اقصا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے ماشاءاللہ سب حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا. تو دال قاف جو ترکیق اور تحقیق اور تفخیم کے حساب سے بھی. تو جزاکم اللہ. آج کے ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ادھر ہی ختم ہوا چاہتا ہے. تو اب ہم اپنی ایڈمن صاحبہ کی طرف واپس چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اب تدریب القواعد میں اپنی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ اگلے سیگمنٹ کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میری سب بہنوں نے حروف تہجی پڑھے ہیں ہم سب نے مل کے, اور اس میں ہماری ساتھی ٹیچر نے ہمیں موٹی آواز والے حروف پڑھائے ہیں اور باریک آواز والے, اور الف لام را مشروط حروف ہیں کہ ان کو وقت کے حروف کی ادائیگی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ الف لام را کے ساتھ جو حروف جڑے ہوتے ہیں ان کے حساب سے موٹا یا باریک پڑھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آج پڑھا گیا ہے اس کو ان آیات میں اپلائی کیا جائے اور انہی کی دہرائی کی جائے. تو میں شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
جی تو ایڈمن صاحبہ آپ سے گزارش ہے آپ مائک پہ کسی بہن کو بلائیں تاکہ ہم آگے اپنا سب جو ہے اسے شروع کریں اپنے لیسن. جی 622121 انمیوٹ کریں. جی 622121. جی السلام علیکم. جی انہوں نے پھر میوٹ کر لیا. جی 622178 پلیز انمیوٹ کریں. جی 622178 پلیز انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یہ آیت نمبر 3 سے شروع کیجئے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. جزاک اللہ خیر. اب آپ سے میں ایک دو سوال پوچھنا چاہوں گی جی کہ آپ دو ہا کے ادائیگی کا پلیز فرق بتائیں. یہ پہلی آیت میں دیکھیں ہمارا چوتھا لفظ جو ہے نا وہ ہم، اس ہا کو اور نیچے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے یہاں پہ یفرحل، پلیز ان کو بتائیں یا اپنی بہنوں کو سکھائیں کہ ان دو الفاظ کو حروف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. جی یہ جو دو آنکھوں والا ہا ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ ہا، اور یہ جو دوسرا والا ہا ہے یفرح، یہ اس کی آواز آنی چاہیے آپ کے تھروٹ سے کلیئر ہا. ٹھیک ہے جی جی. یہ ہا جو نیچے والا ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے پڑھا جاتا ہے. جی اس کی رگڑ کھا کے نیچے والے ہا کی رگڑ کھا کے آواز نکلتی ہے، اور اوپر والے ہا کو یہ چیسٹ کی طرف اس کی آواز جاتی ہے نرمی سے، حلق کے نیچے کے حصے سے پڑھتے ہیں، نچلے حصے سے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آپ مائک پہ تشریف لائی ہیں. تو آگے چلتے ہیں. ایڈمن صاحبہ پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے. جی 622198. جی 622198. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز تعوذ اور تسمیہ کے بعد آیت نمبر 6 کو پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. جی اس آئین کو دیکھیے پھر پلیز ایک دفعہ جی یہ پڑھیے. وهو العزيز الرحيم. جی آگے وعد اللہ. آئین کی پریکٹس کیجئے. وعد اللہ. وعد اللہ. جی آگے لا يخلف اللہ وعدہ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزاک اللہ خیر. آپ مائک پہ تشریف لائے. تو آپ جو اوپر آپ نے آیت شروع کی تھی صاد اور سین میں، ان کی ادائیگی میں پلیز ہم بہنوں کو فرق بتائیں کہ ان دو الفاظ جی صاد جو ہے یہ تقسیمی لیٹر ہے، اس کو ذرا منہ گول کر کے تھک آواز میں پڑھیں گے مخفم کر کے، اور جو سین ہے وہ ترکیق لیٹر ہے تو اس کو آرام سے نرمی سے پڑھیں گے، جیسے
سین کا پڑھتے ہوئے سیٹی کی تھوڑی سی آواز آنی چاہیے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ بہت خیر. اچھا بتایا آپ نے. اور باقی بہنوں کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو موٹے حروف اور بریک حروف ہے، ان کا ایک سادہ سا یہ طریقہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ موٹے مخفم حروف کو، تفخیم والے لیٹر کو گول منہ کر کے پڑھتے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے پاس 19 لیٹر ہیں ان کو اسمائلی فیس سے، یعنی کہ تھوڑا منہ جو ہے نا ہونٹ اسمائلی ہوتے ہیں کھول کے، جیسے تا، تو. تا کے لیے ہمیں منہ اسمائلی کیا ہے، تھوڑے ہونٹ کھول کے پڑھا ہے، اور جو تو ہے اس کے لیے راؤنڈ ماؤتھ کیا ہے. بہت شکریہ. ایڈمن صاحبہ کسی اور بہن کو مائک پہ لائیں پلیز. جی جی 62242 پلیز انمیوٹ کریں. جی 62242. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ مائک پہ تشریف لائے ہیں. یہ پہلی آیت کا جو دوسرا لفظ ہے نا، پلیز اسے پڑھیں گے یہاں یعلمون سے اگلا پڑھیں. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بہت شکریہ. اب جی آپ بتائیں کہ یہ جو زو ہے اس کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ زو جو ہے یہ تھک لیٹرز میں آتا ہے، جس کو منہ گول کر کے تو اس سے آواز نکالنی ہے، تھک ذرا آواز نکالنی ہے ہونٹ کھول کے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں. جی خا جو ہے اس کے بارے میں پلیز بتائیں. آخر یہ جو خا ہے جی عن الآخرہ. جی خا جو ہے اس میں اس کا جو ہے یہ بھی تھک لیٹرز میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تفخیم بھاری لیٹرز میں. ٹھیک ہے جی. اس کو منہ گول کر کے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ مائک پہ تشریف لائے. جزاک اللہ. آج ہمیں انہی 8 آیات کی پریکٹس کرنی تھی، تو انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ منڈے کو حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل والنہار
وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آمین. جزاکم اللہ بہت شکریہ. آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ G6 قرآن کلاس سوموار کو 19 ستمبر 2022 کو کلاس منعقد نہیں کی جائے گی. انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس جمعرات کو 22 ستمبر کو 2022 کو منعقد ہوگی. یعنی سوموار کو کلاس نہیں ہوگی لیکن جمعرات کو 22 ستمبر کو کلاس منعقد کی جائے گی. اور آپ سب بہنوں سے اجازت چاہنے سے پہلے درخواست کروں گی کہ جب آپ کلاس میں شامل ہوں تو اپنی درست شناخت کے ساتھ جو IDs ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو ارسال کی گئی ہیں ان کے ساتھ کلاس میں شامل ہوں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.